اب میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں سرپرست اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ جناب مولانا عبد الغفور طاہر صاحب حفظہ اللہ تشریف لاتے ہیں. میں خوش آمدید کہتا ہوں غازی اسلام رانا محمد شفیع خان پسروری حفظہ اللہ اور حضرت علامہ شہید رحمہ اللہ کے رفیق سفر رہے ساری زندگی. حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر رحمہ اللہ کے رفیق سفر رہے اور ساری زندگی جماعت کا پرچم ہر جگہ پہ بلند کرتے رہے. آج اس پروگرام میں میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں. تشریف لاتے ہیں جناب مولانا عبد الغفور طاہر صاحب. قلب و جان ہے ہمارا وطن، راحت قلب و جان ہے ہمارا وطن، ہمارا وطن لا الہ الا اللہ کے نور کا ظہور تو. احمدہ و اصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. وقال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. حضرات، جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ آج ضلع سیالکوٹ کے زیر اہتمام یہ ایک عظیم الشان مارکہ حق بنیان مرصوص اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر حافظ محمد ساجد میر رحمہ اللہ تعالیٰ کی خدمات کے متعلق منعقد کیا گیا ہے، جس سے دو چیزیں واضح ہوتی ہیں کہ ہمارے لوگ جو ہیں ان کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسلام، پاکستان اور اپنے اسلاف اور علماء اسلام کی محبت و عقیدت رکھی ہے. اس سلسلہ کے اندر آج کے دن پاکستان کی بہادر افواج نے اپنے سے 5 گنا بڑے ملک جو ہمیشہ شر انگیزیوں کے اندر ملبس رہا ہے اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا، اور جس کے نتیجہ کے اندر اللہ کے فضل و کرم سے اتنی زبردست اور اتنی عظیم الشان فتح اللہ تعالیٰ نے پاکستان، افواج پاکستان اور عالم اسلام کو عطا کی کہ جس کے ثمرات اور جس کی برکات 1 سال کے اندر اندر آپ حضرات نے بڑی اور بہت زیادہ دیکھی ہیں کہ اس وقت 4 دانگ عالم پوری دنیا کے اوپر پاکستان کا نام گونج رہا ہے، اور ہر طرف پاکستان 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 کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. اس کی وجہ کیا بنی؟ وہ ایک چھوٹا سا مارکہ جو آپ نے بڑی جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ بنیان مرصوص بن کے اپنی افواج کے ساتھ مل کر، اور آپ کی افواج نے جو ایک مارکہ حق لڑا اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. واقعتاً اس مارکہ کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آج سے تقریباً 75 سال قبل جب برِ صغیر کے اندر پاکستان کو وجود بخشا تھا، جس کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی تھی، جس کے لیے لوگوں نے اپنے گھر بار کو خیر باد کہا تھا، جس کے لیے ہماری نوجوان مسلمان بہنوں نے، ہماری جو بزرگ اس وقت کی تھی اور بیٹیاں تھی جنہوں نے قربانیاں دی، اور جو ان کا مشن، جو نظریہ تھا کہ ہم دنیا کے اندر ایک ایسا ملک بنائیں گے جس ملک کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر ہوگی، وہ ملک خدا داد مملکت ہوگا، وہ ملک کتاب و سنت کا مرکز و محور ہوگا، وہ ملک جس ملک کے اندر اللہ کی توحید کا جھنڈا گاڑ دیا جائے گا، اور جس ملک کے لیے انہوں نے خواب دیکھے تھے وہ شرمندہ تعبیر ہوئے اس حالت کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے مارکہ حق کے ذریعے آپ کو ایسی فتح دی کہ آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری کائنات کے اندر اگر اسلامی ممالک اور امت اسلامیہ اپنا سب سے بڑا رہبر اور اپنا محافظ تصور کرتی ہے تو اس ملک کو تصور کرتی ہے جو ملک لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا، جس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی، اور آج اللہ تعالیٰ نے یہ عزت مارکہ حق کی وجہ سے آپ کو عطا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب صرف مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے لیے ہی نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شرف دیا کہ اپنے گھر کے لیے اگر ساری کائنات کے اندر کسی کو منتخب اور پسند فرمایا تو اس ملک کے افواج اور لوگوں کو پسند کیا جنہوں نے لاکھوں قربانیاں صرف اس بنیاد پر دی تھی کہ ہم اس ملک کو بنانا چاہتے ہیں جس ملک کے اندر اگر حاکمیت ہوگی تو صرف رسول خدا کی ہوگی، اور اگر قیادت اور اگر کسی کی رہبری چلے گی تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ کی چلے گی۔ اس ملک کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی تھی، آج حرمین شریفین کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو محافظ بنا دیا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہم کو، ہماری افواج کو اور سارے پاکستان کے لوگوں کو اپنے اس فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کی برکت سے انشاءاللہ ساری کائنات کے سارے لوگ کفر کا عالم مل کے بھی کعبہ کے رب کی قسم ہے نہ رب کے گھر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ محمد کریم کی مسجد نبوی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے آپ یہ عزم کریں کہ انشاءاللہ ہم سارے کے سارے لوگ جس طرح ہمارے اکابر نے، ہمارے اسلاف نے اس پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھی، انہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے قربانیاں دی تھی، اور انشاءاللہ ہم پاکستان کو بچانے اور پاکستان کا جھنڈا پوری کائنات کے اوپر لہرانے کے لیے انشاءاللہ قربانیاں دیں گے۔ یہ پاکستان اللہ کا بہت بڑا عطیہ ہے، تحفہ ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور اس کے لیے بالخصوص ہمارے اکابرین امت، ہمارے اسلاف، ہمارے علماء، ہمارے بزرگ، انہوں نے قربانیاں اس پاکستان کے لیے دی، اور پھر پاکستان بنانے کے بعد پاکستان کے در و دیوار کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کی حدود و قیود کی حفاظت کرنے والے، پاکستان کو جو نظریہ تھا اس نظریہ پاکستان کو زندہ رکھنے کے لیے اور پاکستان کی بقا کے لیے اور پاکستان کے استحکام اور مضبوطی کے لیے اپنی پوری زندگیاں
40-40 साल, 50-50 साल, 70-70 साल इस पाकिस्तान के लिए जिन हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने कुर्बान किए, हम आज उनकी अरवाह से भी कहते हैं इंशाअल्लाह जिस झंडे को तुमने उठाया था हम मर जाएंगे, लेकिन उस झंडे को कभी सरनगू नहीं होने देंगे। ये कलमे वाला झंडा पूरी कायनात पे, पूरी आबाद से लहराएगा और सारी कायनात ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के झंडे के साए के नीचे इंशाअल्लाह आएगी। ये हमारे असलाफ, उनके अंदर हमारे काबरीन सैयद दाऊद गजनवी हो या सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी हो, मौलाना इस्माइल सरफी हो या हाफिज मोहम्मद गोंदरवी हो, शेखुल इस्लाम मौलाना सनाउल्लाह मर्तसरी हो या सैयद अबू बकर गजनवी हो, मौलाना मोइनुद्दीन नकवी हो या मौलाना अब्दुल अजीज हो या उनके साथ तावन करने वाले वो जो हरावल दस्ते के रहबर और कायद थे, कायद हजरत अल्लामा इहसान ज़हीर शहीद मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी, मोहम्मद खान नजीब, अब्दुल खालिक कुदूसी, ये सारे अकाबर हो और फिर उनके बाद आने वाले उस झंडे को उठा के वाक़ियतन पूरी जुर्रत के साथ, पूरी बहादुरी के साथ, पूरी शजाअत के साथ, पूरी सियासत के साथ, पूरी ज़कावत के साथ, पूरी ज़हानत के साथ, पूरी दलेरी के साथ बेदार मगज की आदत कायद मिल्लत इस्लामिया शेखुल अरबी वल अजम, शेखुल इस्लाम अल्लामा हजरत प्रोफेसर साजिद मीर रहमतुल्लाह ताला ने वो अपना क़यादत का ऐसा हक अदा किया कि इंशाअल्लाह उनकी सियासत और क़यादत को और उनकी ज़हानत और फरासत को, उनकी जुर्रत और बहादुरी को, उनकी बेदार मगज क़यादत को और उनकी ज़हानत को इंशाअल्लाह ये कौम सदियों तक याद रहेगी और ये दुआ करेगी अल्लाह जिस तरह तेरे मर्द मुजाहिद ने इस्लाम और पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत की, हम सारे मिलकर दुआ करते हैं अल्लाह जो हमारा दिल मगमूम है अपने उस बंदे पर लाखों करोड़ों अरबों रहमत नाज़िल फरमा के जिंदगी के सारे गुनाह माफ फरमा के क़यामत के दिन मोहम्मद करीम के हाथ से हौज़े कौसर का पानी अता फरमा देना। वो ऐसे लोग थे, इसलिए मेरे भाइयों आप ये अज़म कर ले इंशाअल्लाह मौजूदा हमारी जो क़यादत है डॉक्टर हाफिज अब्दुल करीम साहब, जिन्होंने 20 साल कायद मिल्लत सलफिया हजरत अल्लामा प्रोफेसर साजिद मीर की मईयत में गुजारे और उनके दस्तों बाजू बन के इस्लाम के पैगाम को, मसलक अहले हदीस की तरवीज को, किताब सुन्नत के झंडे को बुलंद करते रहे। आज वो झंडा उनके हाथ में है, सारे मिलके बोलो इंशाअल्लाह हम दामे दिल में कदमे सुखने अपने कायद के हाथों को मजबूत करते हुए इंशाअल्लाह हम उनके दस्तों बाजू बन के उनका पूरा साथ देंगे इंशाअल्लाह। ये हमारा मसलक है जिसके अंदर शख्सियात को पूजा नहीं जाता, बल्कि उनके वो मिशन, वो नजरिया, जो नजरिया आज से 1450 साल पहले सरताज अंबिया ने, सारी कायनात के सरदार ने अपने सियाबा की कुर्बानियां देके उम्मत को पहुंचाया था, उस नजरिए की हिफाजत करने के लिए आप सारे हाथ उठा के, हाथ खड़े करके जवाब दे, क्या उस नजरिए की और उस पाकिस्तान की और नजरिया इस्लाम की हिफाजत करने के लिए तैयार हो? सारे बोले तैयार हो। अगर तुम तैयार हो तो फिर रब्बे काबा की कसम है, दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान के अंदर इस्लाम, कुरान और हदीस के झंडे और उसके निजाम को नाफिज होने से रोक नहीं सकती है। एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के अंदर अगर कोई कानून चलेगा तो वो रब के कुरान का चलेगा या मोहम्मद रसूलुल्लाह के फरमान का चलेगा। आपने एक नारा बुलंद करना है,
پوری ذمہ داری کے ساتھ اور اپنے یہ جھنڈے لہرا کے آپ نے جرأت کے ساتھ بلند کرنا ہے، تاکہ ہمارا اپنی پاک فوج سے اظہار محبت اور ان کے ساتھ ہماری ان کے ساتھ معاونت بھی ہو جائے، اور ان کو بھی پتا چلے اور دنیا والوں کو بھی پتا چلے کہ لوگوں سن لو، وہ نظریہ جس کے لیے ہمارے اسلاف اور ہمارے اکابر نے قربانیاں دی تھی، آج یہ قوم اس نظریے کو نہیں بھولی۔ اور وہ نظریہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ بلند آواز سے بولے وہ جس کے دل کے اندر وہ اس وقت قربانیاں دینے والوں کے خون کی محبت ہے۔ آج یاد رکھو، اپنی آواز کو بلند کر کے، اپنے جھنڈوں کو اٹھا کے، بلکہ کھڑے ہو کر آپ سارے جواب دیں، سارے لوگ کھڑے ہو کر محبت کا اظہار کریں کہ انشاءاللہ شہیدوں، ہم تمہاری قربانیوں کو بھولے نہیں، ہم قیامت تک انشاءاللہ اس پاکستان کے جھنڈے کو اٹھاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ جواب دیں گے نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، رہبر رہنما، رہبر رہنما، بلند آواز سے رہبر رہنما۔ پاکستان، پاکستان، اسلام، پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ کشمیریوں سے رشتہ کیا؟ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ امت مسلمہ سے رشتہ کیا؟ جوانیاں لٹائیں گے، پاکستان کو بچائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، اور انشاءاللہ جب تک زندہ رہیں گے اپنے اسلام اور پاکستان اور شعار اسلام سے محبت کرتے رہیں گے۔ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ پروفیسر ساجد میر کو اللہ فردوس کے اندر اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور جنت الفردوس کا مہمان بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔